ایک طبقہ ہمیں بدنصیبی کی بات ہے، انفارچونیٹلی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ وہ روزے جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج کئی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، کلمہ گو، اور وہ ہمیں کھاتے پیتے، یہاں تک کہ جو روزہ دار ہیں ان کا بھی خیال، ان کا بھی ادب اور احترام نہیں کرتے، اور ان کے سامنے سر عام جو ہے وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تو قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ملتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رمضان شریف میں علانیہ کھانا پینا ہے، اس کو تو خیر ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور عموماً جو مسلمان ہمارا معاشرہ ہے تو مجموعی طور پر لوگوں میں ابھی تک اس کا احساس ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں بچنے کی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بقیہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، بقیہ لوگ اس پر طعن و تشنیع بھی کر رہے ہوتے، تو بچنا بھی چاہیے۔ علانیہ نہیں کھانا پینا چاہیے، اس کے اندر علانیہ کھانا پینا جو ہے وہ درست نہیں۔ اور جو یہ ابھی بات جنرل ہو رہی ہے، چاہے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، چاہے جو ہے وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، جو جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنے والا ہے وہ تو بد نصیب ہے کہ وہ رمضان سے محروم ہو رہا ہے، رمضان کی برکت سے، وہ تو دونوں، وہ علانیہ کھائے پیے یا علانیہ نہ کھائے پیے، چھپ کر کھائے پیے، وہ جان بوجھ کر بے عذر شرعی جو روزہ چھوڑ رہا ہے وہ تو بہرحال بد نصیب ہے، اور اسے توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے اس عمل پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، پوری نظر کر کے چھوڑ دینا چاہیے، فوراً اللہ کے حضور رجوع لے آئے، اللہ کی طرف جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ہم ایسے سب کے لیے دعا بغیر وقت ضائع کیے، بالکل امیجیٹ کہتے ہیں، امیجیٹ ایکشن یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور توبہ کرے، استغفار کرے، اور جو پچھلے روزے اس طرح قضا کیے ہیں ان کی قضا ادا کرے، اور جو ماہ رمضان جو ابھی آنا ہے اس کے جو روزے ان کا عہد کرے کہ یہ میں پورے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا تقدس ملوث رکھنے کی اور حقیقی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح سب تو ہمت دے، قوت دے کہ ہم بخیر و عافیت ماہ رمضان شریف سارا گزاریں اور اس کی خوب رحمتیں، برکتیں، نورانیت سب سمیٹ سکیں۔ آمین۔ اب یہ تو بات میں کر رہا تھا ان لوگوں کی کہ جو روزہ بے اذن شرعی نہیں رکھتے، ان کا تو بہرحال جو ہے وہ فیل، ویسے ہی ان کا علانیہ کھانا پینا بھی جائز نہیں، اور ان کا چھپ کے کھانا جائز نہیں کہ وہ تو بے اذن شرعی روزہ خوری کر رہے ہیں، یہ روزہ خور ہیں، یعنی روزہ کھا رہے ہیں، روزے کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ ہمارا دین ہے، دین یسر ہے، دین رحمت ہے، پیارا دین ہے، دین اعتدال ہے، دین فطرت ہے۔ اللہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ یرید العسر، اللہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشقت نہیں رکھی۔ ہماری کمزوریوں کا ایز اے ہیومن، بطور انسان ہماری جو کمزوریاں ہیں، جو ہمارے بشری تقاضے ہیں، ان کا بھی شریعت نے بھرپور لحاظ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطابق احکام دیے ہیں۔ تو ہمیں جن صورتوں میں مشقت ہو سکتی تھی ان صورتوں میں روزے کی رخصت بھی دی گئی ہے، جیسے سفر کے اندر رخصت دی گئی، مرض میں رخصت دی گئی، اور بھی دیگر عوارض ہیں۔ تو جن عوارض کی بنا پر شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے، تو اب ظاہری بات ہے جب روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ کھانا پینا بھی، یہ تو نہیں ہے کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو کھانے پینے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ لیکن اس صورت میں اب ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ ماہ رمضان کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ علانیہ نہ کھائیں پیئیں، آپ چھپ کر کھائیں پیئیں، یعنی ایسی جگہ کھائیں پیئیں گھر کے اندر، اور وہاں بھی ایسی کہ جہاں دیگر کی جو ہے وہ سب کو یہ پتہ چلے کہ آپ روزے کا احترام کرتے ہیں۔ روزے کا احترام آپ کے ایکشن سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے جیسچر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، لیکن روزے کا احترام آپ کے دل میں ہے، اس کا پروٹوکول آپ ملوث رکھ رہے ہیں، اس لیے اگر آپ مجبوراً جو کھا پی رہے ہیں تو مجبوراً بھی آپ اس طرح کھا پی رہے ہیں کہ روزے کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ روزے دار کے سامنے کچھ کھا پی لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ مکروہ ہو گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے اخلاقی طور پر یہ خود ساختہ مسئلہ ہے۔ نہیں، اخلاقی تو وہ تو شریعت، میں نے پہلے کہا نا کہ وہ تو شریعت آپ پہ لازم کر رہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے سامنے نہیں کھانا پینا، الگ سے کھانا پینا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو روزے دار کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات ہے، اس کے روزے کو بیچارہ کیوں مارا گیا، اس کے روزے کو آپ کس بنا پہ مکروہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اس سے، بلکہ روزے دار کا تو ضبط نفس کا معاملہ ہے، اگر ضبط نفس اور زیادہ کرے گا اس بات پہ تو اسے اجر اور زیادہ ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اس کے سامنے کھانا شروع کر دیں گے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، یہ ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایسے آدمی کو کہ جو عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑ رہا ہے۔ باقی فقہا نے تو یہاں تک احکام بیان کیے ہیں، شریعت مطہرہ میں تو سختی ہے، اگر کوئی علانیہ کھائے پیے تو جو حاکم ہے، حاکم اسلام، وہ باقاعدہ سزا نافذ کرے، تعزیر دے، حد تو نہیں ہے لیکن تعزیر ہے، اس کی ثواب دید پر ہے، اگر وہ مناسب جو سمجھے وہ سزا دے سکتا
رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ وجہ کہ ہمارے ہاں بھی چونکہ ہمارا مسلمان ملک ہے تو دن کے اندر روزے کے اوقات میں ہوٹلز کو اجازت نہیں ہوتی. خیر خود ہوٹلز والے بھی خیال کرتے ہیں اور قانونی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح پابند کیا جاتا ہے, پرمیشن نہیں ہوتی. پھر بھی چونکہ ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی دنیا کے سب معاشروں کی طرح, میں اس لیے سب معاشروں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ بعض لوگ انداز ایسے اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارا ملک جو ہے یہ تو شرع محض ہے اور اس کے اندر بسنے والے تو سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان ہیں اور اس میں بالکل قانون کسی بھی سطح پر نہیں ہے, اور دنیا کے باقی خطوں میں بسنے والے جتنے ہیں وہ سارے گویا کہ کوئی فرشتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی کرائم نہیں ہے اور ان کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے اور ان کے ہاں کوئی اخلاقی قدریں پامال نہیں ہوتی. بھائی دنیا میں ہر جگہ انسان ہی بسے, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو ہماری کمیاں ہیں, جو ہماری کوتاہیاں ہیں, وہ ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے, ہم کرتے ہیں اور انہیں دور بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. لیکن یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ آپ بالکل احساس کمتری کا شکار ہو جائیں, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں اور آپ غیروں کی بات بات میں مثال دیں اور کہیں کہ جناب وہ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, اور ہم سب ہمارے معاشرے کے اندر بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. بدقسمتی سے برے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو جو برے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بنائے, جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور اچھا بنائے. بہرحال تو پابندی ہوتی ہے, جو لوگ نہیں کرتے, ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہیں, تو جو لوگ اس طرح کی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے, شرعی پابندیاں یا جائز قانونی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے, تو اللہ انہیں توفیق دے یہ ملوز رکھنے کی.